نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 228 جو کل پڑھی تھی طلاق کے بارے میں، تو کل بیان کیا تھا کہ طلاق اگر حیض والی عورت کو اگر طلاق دی جائے تو اس کی مدت جو ہوتی ہے وہ 3 حیض ہوتے ہیں۔ جب 3 حیض اس کو آ جائیں گے، چاہے جتنی بھی مدت میں ہے، تو اس کی عدت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور اگر اس کو حمل ٹھہرا ہوا ہے تو جب وضع حمل ہوگا تب، اور اگر اس کو حیض نہیں آتا تو 3 مہینے کے اندر۔ تو یہ ساری جو عدت ہے، اس عدت کے اندر شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اگر اس نے صاف اور صریح لفظ میں 1 یا 2 طلاق دی ہے، تو اگر اس نے صاف اور صریح لفظ میں 1 یا 2 طلاق دی ہیں تو وہ طلاق رجعی ہوگی، تو عدت کے اندر اس کو رجوع کرنے کا حق ہوگا بغیر نکاح کے۔ اور اگر وہ عدت گزار لیتی ہے اور شوہر رجوع نہیں کرتا تو پھر طلاق بائن ہو جائے گی، یعنی کہ اب اس کو دوبارہ لانے کے لیے دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اگر یہ اس صورت میں جب کہ 1 طلاق ہو یا 2 طلاق ہو، 3 طلاق ہو گئے تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان۔ پھر آگے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی یہ کہ یہ بات نہیں ہے کہ صرف مردوں ہی کے حقوق ہیں بلکہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ عورت جو ہے وہ صرف ایک خدمت گزار ہے اور اس کے کوئی حق نہیں ہے، یہ شریعت اسلامیہ کے سراسر خلاف ہے۔ اور دوسری زمان اسلام سے پہلے بلکہ آج بھی بہت ساری جگہ پر عورت کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو شریعت نے عورت کو دیا ہے۔ بہت سے لوگ عورت کو میراث میں حصہ نہیں دیتے ہیں، بہت سے لوگ عورت کی رضامندی کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، اس کو ایک استعمال کی چیز سمجھتے ہیں، مرد کی ملکیت سمجھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں۔ اسلام میں عورت گھر کی ملکہ ہے، اپنی اولاد کی محترم والدہ ہے اور اپنے شوہر کی چہیتی بیوی ہے، اور اس کے لیے میراث بھی ہے، اور وہ اس کا جو مال ہے وہ اس کی خود مالک ہوتی ہے، جس پر اس کو تصرف کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور شوہر پر اس کا مہر لازم ہے جو شوہر کو بہرحال دینا ہوتا ہے۔ تو اسلام میں جو ہے وہ عورت کو اس مقام پر لا کر کھڑا کیا جہاں پر اس کو ہونا چاہیے، کہ نہ تو اس کو یورپ اور امریکہ کی طرح بے آبرو اور بے حیا کر دیا کہ اس کی حیثیت ختم کر دی اور اس کو ننگا کر دیا، اور نہ ہی جو ہے وہ اس کو بالکل ایک جانور کی طرح بنا دیا کہ وہ ایک غلام اور ایک باندی کی طرح ہے جس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسلام نے اس کو اس مقام پر کھڑا کیا جہاں پر اس کو ہونا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے، یعنی اگرچہ میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے پر حق ہے، لیکن مردوں کو عورتوں پر ایک طرح کی فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ سورۃ النساء میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد حاکم ہے عورتوں پر اس سبب سے کہ اللہ تعالی نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔
تو ایسا بھی نہیں ہے کہ عورت یہ سمجھ لے کہ میں جو ہوں شوہر ہوں اور میرا شوہر جو ہے وہ بیوی ہے یا ہم دونوں شوہر ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ جہاں پر اسلام نے عورت کو حق دیے اور اس کو اس کا مناسب مقام عطا فرمایا، وہاں پر یہ بھی واضح کر دیا کہ مرد کو اس پر ایک طرح کی فضیلت حاصل ہے۔ تو اور ظاہر ہے یہ بھی بالکل ایک فطرت کے مطابق ہے۔ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت پر نگران ہو، نہ کہ عورت مرد پر نگران ہو۔ تو اللہ پاک نے دونوں کے حقوق متعین فرمائے، پھر مرد کو ایک درجہ برتری عطا فرمائے تاکہ جو ہے وہ ہر چیز اپنے فطری مقام پر آ جائے، اپنے مناسب مقام پر آ جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد کسی مومن عورت سے یعنی اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک بات ناپسند ہوگی تو دوسری بات پسند آ جائے گی۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ مہربان ہوں۔ تو جہاں پر مرد کو ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی، اس کو حاکمیت اور نگران کا درجہ دیا، وہیں پر اس کو اس بات کی بھی تلقین عطا کر دی، اس کو حکم فرما دیا کہ خبردار اپنی بیوی پر ظلم نہیں کرنا۔ ظاہر ہے عورت جو ہے وہ سب سے نازک ہے، وہ فطرتاً کمزور ہے، تو مرد جو ہے اگر اس پر ظلم کرے گا تو عورت جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہوگا کہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ تو اسلام نے جو قانون دیا اور جو تعلیمات دی اس میں واضح کر دیا کہ مرد اپنی حاکمیت کو جو ہے وہ اس طرح استعمال کرے جس میں عورت کے لیے بھلائی ہو، نہ کہ اس طرح استعمال کرے کہ اس پر عورت پر ظلم ہو۔ تو اور یہ بھی فرما دیا اس حدیث جو میں نے پڑھی کہ اگر اس کی ایک بات ناپسند ہے تو دوسری کوئی بات پسند ہوگی۔ ظاہر ہے ہر انسان کی ہر بات کو پسند ہونا مشکل بات ہے، ایسی چیزیں تو ہوتی ہیں، ابن آدم میں خامیاں تو ہوتی ہی ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ تلقین فرمائی کہ کسی ناپسند بات کی وجہ سے اس سے نفرت نہ کرے، بلکہ جو اچھی چیزیں ہیں اس کے اندر اس پر جو ہے وہ توجہ دے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو۔ تو یہ جو ہے پھر آگے فرمایا واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، کہ یعنی کہ یہ نہ سمجھو کہ اگر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرو گے، اللہ پاک نے جو طلاق کے اور جو دوسرے امور جو مقرر کیے ہیں، جو بیان فرمائے ہیں، اور اسی طرح عورت کے لیے جو عدت کا پیمانہ مقرر کیا ہے، اگر عورت اس کے اندر بے ایمانی کرتی ہے، اگر جھوٹ بولتی ہے کہ مجھے حیض آ گیا ہے، میرے 3 حیض ختم ہو گئے، یا میں حمل سے نہیں ہوں، یا مرد جو ہے وہ عورت کے حقوق پورے نہیں کرتا ہے، یا عورت جو ہے مرد کے حقوق پورے نہیں کرتی ہے، تو ان تمام صورتوں میں جان لو کہ اللہ زبردست ہے۔ یہ نہیں سمجھو کہ تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا، تمہارا مواخذہ ہوگا، وہ تمہاری گرفت کرے گا، تم اس کی گرفت سے نہیں بچ سکو گے۔ اور وہ حکیم بھی ہے کہ اس کے جو احکام ہیں وہ حکمتوں کی بنا پر بھی ہیں، اور اگر وہ مواخذہ کرنے میں جلدی نہیں کر رہا ہے تو یہ بھی حکمت کی وجہ سے، یہ نہیں سمجھو کہ اس سے جو ہے چھٹی ہو گئی۔ جب اس کی وہ اپنی حکمت سے جب اس نے طے کیا ہوا ہے اس وقت جو ہے وہ مواخذہ کرے گا۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔